واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلب. پیش کریں حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے خیالات اتنے پاکیزہ اور پیارے ہونا چاہیے کہ اگر ان خیالات کو نکال کر کسی پلیٹ پر رکھ دیا جائے، پلیٹ میں، اور سرے بازار اس کا چکر لگایا جائے تو کوئی اس پہ انگلی رکھنے والا نہ ہو. اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ نہ تان کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش کوئی بات کرتا ہے. مومن کوئی فحش بات بھی نہیں کرتا. آج کل فحش باتیں کرنا اور ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور نہ گالی بکنے والا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی بتائی ہے. جتنی بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ سب احادیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. تو مومن کی پہچان کیا بتائی ہے کہ مومن بندہ نہ تان کرنے والا ہوتا ہے اور نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش کوئی کرنے والا کہ فحش گندی باتیں کرے، حیا نام کی چیز ہی نہ ہو، بے حیائی کی ساری باتیں کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ مومن جو ہے وہ گالی بکنے والا ہوتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں جو دوزخ کی آگ پر حرام ہوگا اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہوگی. تو سنو، دوزخ کی آگ پر ہر اس شخص پر حرام ہوگی، دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو مزاج کا سخت نہ ہو، جو مزاج کا سخت نہ ہو. دوزخ کی آگ ہر اس شخص پر حرام ہوگی. آج تو ہم کمال سمجھتے ہیں کہ ہم تو ڈٹ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری خیروں سے محروم ہو گئے. فرمایا نرمی جس چیز کے اندر آ جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے. تو ہمیں اور نرمی کیسے آتی ہے؟ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے. فرمایا لوگوں سے قریب ہونے والا جو ہے نا وہ نرم خو ہو. اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے، یہ دوزخ کی آگ پر حرام ہے. تو میرے بھائی دوستو، اللہ ہمیں بھی نرمی عطا فرما دے. ہم اللہ سے مانگا کریں، اللہ ہمیں آہیں بھرنے والا دل عطا فرما دیجیے. اللہ ہمیں رونے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دیجیے. کبھی ہم نے مانگا ہی نہیں. اب تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں ہم سینے میں دل لے کے نہیں پھر رہے بلکہ پتھر کی سیل لے کے پھر رہے ہیں. کثرت ذکر کی بنیاد پر بھی جتنی آپ ذکر کی کثرت کرتے جائیں گے اللہ آپ کے دل کی سختی کو دور کرتے جائیں گے. اس لیے تو اہل اللہ کے جو اسباق ہیں وہ اس لیے ہیں دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے. تو ہم کثرت سے اللہ کا جب ذکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیں گے. تو رمضان المبارک میں کیا کہا گیا؟ جو 4 کام زیادہ کرنے ہیں. پہلا کام کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گر نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا، کھولے یا نہ کھولے در اس پر کیوں ہے تیری نظر، کھولے یا نہ کھولے در اس پر کیوں ہے تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی سزا لگائے جا. ہمارا کام تو سزائیں لگانا ہے. اور یاد رکھنا گندی مکھی جو ہے نا، گندی مکھی وہ ہمیشہ کس چیز پہ بیٹھتی ہے؟ گندی چیز پہ بیٹھتی ہے. اور ایک دوسری مکھی ہے شہد کی مکھی ہے، دونوں مکھیاں. وہ کس چیز پہ بیٹھتی ہے؟ ہمیشہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، خوشبو پہ بیٹھتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے لیے شہد بناتی ہے. اللہ نے اس کی مزاج طبیعت میں کیا چیز رکھ دی ہے کہ ہمیشہ وہ
اچھی صاف ستھری جگہ پہ بیٹھتی ہے اور گندی مکھی ہمیشہ گندی جگہ پہ آ کے بیٹھتی ہے. جہاں پھوڑا ہے، پھنسی ہے، خون پیپ رس رہا ہے، وہاں آ کے بیٹھے گی. تو ہم کیا ہے؟ شہد کی مکھی بنے. کیا ہی کسی نے کہا، نگاہ عیب گیری کو جو دیکھا اہل عالم کو، نگاہ عیب گیری کو جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. اللہ کی قسم، جب انسان اپنے نفس کے احتساب پر لگ جاتا ہے، پھر اس کے دل میں کبھی کسی کی برائی، وہ اس سے نفرت نہیں ہوا کرتی. اگر اس کے دل میں نفرت ہوتی بھی ہے تو اس بندے کی ذات سے نہیں ہوتی، اس کی برائی سے اس کو نفرت ہوتی ہے. اس برائی کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے، اس پہ اس کو کڑن ہوتی ہے، غم ہوتا ہے دل میں. اس کے ساتھ تو بہت محبت ہوتی ہے، بلکہ دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں گزرا کرتا کہ میں اس سے اچھا ہوں یا میں اس سے نیک ہوں. جب انسان کو یہ سعادت ملتی ہے، وہ اپنا احتساب کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ چیز میں ملا کرتی ہے. نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر کوئی فاسق کوئی زندیق اکبر تھا، مگر جب ہو گیا دل احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر تھا. پھر دل میں یہی آتا ہے دنیا کا ہر انسان مجھ سے بہتر ہے، میں تو اس کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں. تو میرے بھائی دوستو، اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے. اور انسان کی جب آنکھ کھلتی ہے نا، اللہ کی مہربانی جب کسی بندے پر ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے گناہوں کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنی نیکیوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. جب اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی نیکی کر کے بھی پھر اس کی تشہیر کرنا، پھر اس کے بورڈ لگوانا کہ ہم غربا کو کپڑے دے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، جس اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تو ہمیں جانتے ہیں نا. اس لیے کبھی بھی اس چیز کی طرف نہ جانا، دوسروں کے احساسات کو جذبات کو کچلنا، بار بار اس کا ذکر کرنا میں نے یہ کر کے دیا میں نے وہ کر دیا. نہیں میرے بھائی دوستو، بس یہ جذبہ ہونا چاہیے، اے اللہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے. اللہ بہتر جانتے ہیں. دیکھا ہی نہ تھا اس زندگی میں اعمال کا دفتر نظروں سے، دیکھا ہی نہ تھا اس زندگی میں اعمال کا دفتر نظروں سے، افسوس میری اب آنکھ کھلی جب روح نے تن کو چھوڑ دیا. بعض دفعہ بعد میں احساس ہوتا ہے تو اللہ مجھے اور آپ کو خالص کر دے اپنی ذات کے لیے. یہ اللہ کا غیر ہے، یہ شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے. ہم جہاں شرک کو بیان کرتے ہیں وہاں یہ بھی بیان کیا کریں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث مبارکہ سے کی روشنی سے کہہ رہا ہوں کہ دکھاوے کے لیے کسی کام کو کرنا یہ اللہ کا غیر ہے، یہ شرک ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی سے خالص اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نا تو اللہ پاک اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں. محبت ہو، یہ نہیں کہ منہ پر تو ہم زمین آسمان کے کلابے میں لا دیں، ادھر ادھر ہو تو پھر اس کی کردار کشی کرنے کی بھی اخیر کر دیں. اور یہ کتنا بڑا عمل ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خالص اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو عزتوں سے نواز دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی یا رضائے الہی کی خاطر اپنے دینی بھائی کی زیارت کی تو فرمایا اس کے لیے منادی اعلان کرتا ہے کہ تو خوش ہو جا، تیرا ان نیک کاموں کے لیے کہ چلنا نہایت عمدہ ہے اور تو نے اپنا ٹھکانہ جنت پہ بنا لیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہ جذبہ نصیب فرمائے. ایک دوسری حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی جس کو کسی سے کوئی کام بھی نہیں تھا، اس کا خوف بھی نہیں تھا، اس کا ڈر بھی نہیں تھا،
اور اس نے اس کے گھوڑے کی رکاب کو تھاما اور اس بندے کو سوار کیا، اللہ اس عمل پر اس بندے کی مغفرت فرما دیں گے۔ تو اب آپ کہیں گے اب تو گھوڑے لوگوں کے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر گاڑی کا دروازہ کھول دیا اکرام کے لیے، اللہ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے ڈر کی وجہ سے نہیں، کسی امید کی وجہ سے نہیں، اور کسی خوف کی وجہ سے نہیں۔ ملازم غلام تو سب بھی ایسا کرتے ہیں، ہم اپنے مسلمان بھائی کا اکرام اس انداز میں کریں گے تو اللہ ہماری مغفرت فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے کسی کام کے لیے چلا اور کام کر کے جب وہاں واپس آ کے لوٹا جس جگہ اپنے بھائی کو چھوڑا تھا، فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ ہاں نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے لوٹے گا جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ، نامولود بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، اور فرمایا اگر یہ صحیح کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اس کی موت واقع ہوگی، اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ تو اس رمضان المبارک میں ہم یہ جذبہ انشاءاللہ اس پر بھی نظر رکھیں گے انشاءاللہ، عبادات کے ساتھ۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو، اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو۔ مخلوق کی خدمت کے جتنے بھی پہلو ہیں نا، وہ حقیقتاً تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ پہلو ہیں، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک سنت پہ عمل کریں گے، سنت وہ عبادت ہے جو اللہ کے ہاں ہر حال کے اندر قبول شدہ عبادت ہے، اور پھر اس سے اور کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نصیب ہوگا، اور تیسرا مخلوق کی خدمت۔ یہ مخلوق کی خدمت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میں اور آپ اس بات کی پوری کوشش کریں کہ ہم دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ یہ فتنہ فساد پھیلانا اتنی بری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ فساد سویا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو فتنے اور فساد کو بیدار کرے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت کے راستے میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ لڑائی ہے۔ ایک دوسری تیسری حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ لڑائی کرنے والا ہے، لڑائی یہ نہیں کہ کافروں سے لڑائی کرنے والا نہیں، اپنے بھائیوں سے، مسلمان بھائیوں سے، فرمایا اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں محمد جنت کے درمیان میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی، میں قربان جاؤں، آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر بیٹھے اور کوئی بندہ اس کے پاس معذرت کرنے کے لیے آ جائے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے پاس کل قیامت والے دن حوض کوثر پر نہ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسا پیار ہے، ایسی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف مکمل کرنے کے بعد بیت اللہ کی طرف اپنی رحمت والی نظریں ڈالیں اور فرمایا کہ بیت اللہ تیرا مقام بہت اعلیٰ ہے، تیری شان بہت اعلیٰ ہے، تیری خوشبو بہت اعلیٰ ہے، لیکن ایک مومن مسلمان کی قدر و قیمت تجھ سے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو آج ہم دوسروں کے جذبات اور احساسات کا خیال نہیں کرتے۔ آج تو ماں باپ کو تکلیف پہنچا کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضا میں تو اللہ نے اپنی رضا رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے احساسات، جذبات کا کتنا خیال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ہدیہ تحفہ دیتا ہے نا، کوئی چھوٹی سی معمولی سی بھی چیز دیتا ہے تو لے لیا کرو،
اس لیے کہ جو دینے والا ہوتا ہے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس میں بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تمہیں کوئی پھول بھی دے نا، پھول ہدیے کے لیے طور پر، تو اس کو لے لیا کرو، دینے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاقو چھری کسی کو اگر تم پکڑاتے ہو تو کاٹنے والا حصہ اپنی طرف کیا کرو، دستی والا اس جس کو پکڑا رہے ہو اس کی طرف کیا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم چاقو اور چھری کسی کو پکڑا رہے ہو، کاٹنے والا حصہ اس کی طرف ایسے کرو کہیں اس کو ناگواری پیش نہ آ جائے۔ میں قربان جاؤں، ایسی محبت کا معاملہ تو کسی نے نہیں کیا، ایسا پیار کا معاملہ تو کسی نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے ساتھ کتنا پیار اور محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں، تو میں اور آپ اس بات کی پوری کوشش کریں